یہ لوگ پاکستان کے خیر خواہ ہیں نہ ایران کے. ایک ایسے موقع پر جب غیر مسلم متحد ہو کر ایک ایک مسلم ملک کو تباہ کر رہے ہیں، افغانستان، عراق، شام، لیبیا، یمن کے بعد اب ایران کی باری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان یا ترکی کی باری آئے گی. ایک پلاننگ کے تحت مسلم ممالک کو تہس نہس کیا جا رہا ہے. ان کے جو قدرتی وسائل ہیں انہیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ گیس اور تیل. اور یہ جو مال و دولت کی فراوانی ہے عرب ممالک کے پاس، یہ ان کی نظر میں ہے کہ یہ ہماری جیبوں میں کیسے جائے، اور یہ سب ہو رہا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے، تاکہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ تو کنٹرول میں ہی ہیں. ایک ایران، پاکستان اور ترکی ایسے تین بڑے ملک ہیں جو انہیں کھٹک رہے تھے. ان میں واحد اٹامک پاور جو ہے اسلامی اٹامک پاور وہ پاکستان ہے. ظاہر ہے اسرائیل کی نظر اس پہ بھی ہے، لیکن اس کی باری بعد میں آئے گی. اس کے لیے پلاننگ کریں گے، جیسے ایران کے لیے 40-45-50 سال تک پلاننگ کی اسرائیل نے، اس طریقے سے پاکستان کے خلاف بھی پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن پہلی آسان اڈل وہ سمجھ رہے تھے کہ ایران ہے، اس کو عبور کریں گے، اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور آپ کے علم میں بھی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں اس موقع پر انہوں نے کیا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے، اس طرف آئیں گے. ان لوگوں نے اچانک سے سپہ سالار پاکستان اور پاک فوج کے خلاف معاذ کھڑا کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا شکریہ ایران کر رہا ہے. پہلی جنگ میں بھی ایران نے شکریہ پاکستان کا ادا کیا تھا، اور اب بھی کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے. تو اقوام متحدہ میں ذکر کیا ہے پاکستان کا، جو وزیر خارجہ ہیں، جو سفیر ہیں ایران کے دیگر ممالک میں، وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا کردار ادا کر رہا ہے، مثبت کردار اس حوالے سے کیا ہے. پاکستان کا یہ کردار ہے، اگر امریکہ کو روک نہیں سکتا پاکستان، اگر اسرائیل کو روک نہیں سکتا، کم از کم جو مسلم ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہیں، انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو ایران خلیج پہ جو حملے کر رہا ہے یہ آپ پہ نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کے جو اڈے ہیں یہاں پہ فوجی اڈے، کیونکہ یہاں سے فوجی اڈے ایران کے خلاف یوز ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو اٹیک کر رہا ہے. آپ اپنے اوپر اٹیک نہ سمجھیں. لہٰذا مسلمان ملکوں نے آپس میں نہیں لڑنا. اگر آپس میں آپ لڑ پڑے تو آپ مزید کمزور ہو جائیں گے. یہ یودو نود کی کوشش ہے کہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں واحد ملک دنیا کا اس وقت ہے جو عرب ممالک کو سمجھا سکتا ہے، روک سکتا ہے. اگر قطر، سعودی عرب، UAE اور دیگر جو ممالک ہیں وہ ایران کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دیں تو یہ مسلمان ممالک آپس میں لڑ پڑیں گے. پاکستان کی کوشش ہے کہ ان ممالک کو آپس میں لڑنے سے روکا جائے، اور سفارتی جو کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ کے جس طریقے سے پاکستان بات کر سکتا ہے. اس وقت دنیا کا کوئی ایسا اور کوئی ملک نہیں ہے جو امریکہ سے جب بھی کوئی مذاکرات کی ٹیبل سجے گی، میں نے پچھلے کسی علاقے میں بھی کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں انشاءاللہ سجے گی، اور پاکستان ہی سرخیل ہوگا، پاکستان ہی اس جنگ کو رکوائے گا. اور جو معاملات طے ہونے ہیں وہ آہستہ آہستہ چیزیں مطالبے سامنے آنا شروع ہو گئے، ایران کے بھی، امریکہ کے بھی. یہ جب بھی ٹیبل سجے گی اسلام آباد میں ہی سجے گی، اور تمام اسٹیک ہولڈر اس میں بیٹھیں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ اس میں لیڈ ملے گی. یہ اس موقع پر ان لوگوں نے جو اپنی توپوں کا رخ پاک فوج کی جانب کیا وہ کیوں کیا ہے؟ اصل میں مار جو پڑ رہی ہے نا اس وقت ایران کو، جو نقصان زیادہ ہوا ہے نا، اسرائیل نے جو نقصان کیا، جو میزائل وہاں پہ مارے ہیں، یا امریکہ نے جو باری کی ہے، وہ تو ہوا ہی ہے، لیکن اندر سے جو نقصان ہوا ہے نا وہ ہوا ہے اس کی جاسوسی کی وجہ سے. کیونکہ وہاں پہ یہودی بہت زیادہ ہیں، مسلمان بھی ایسے کلودی یہودوں پہ ہیں جو کہ جاسوسی کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، وہ بھی نقصان پہنچا رہی ہے. جو سیاسی قیادت ایلیمنیٹ ہو رہی ہے ایران کی، یہ اندر سے بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت کمانڈر کہاں ہیں، اس وقت لیڈر کون کس جگہ موجود ہوتا ہے. وہ خود بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور خود پین موقع یا تو نکل جاتے ہیں، خود بھی بیچ میں مارے جاتے ہیں. ایسے یہ جو سیاسی قیادت اور جو عسکری قیادت ایران کی جو شہید ہو رہی ہے، یہ اندر کی مخبری کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دم انہوں نے جب دیکھا کہ ایران کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے اور پاکستان کا کردار جو ہے وہ سامنے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، انہوں نے بیچ میں ایک ایسی شدنی چھوڑی ہے تاکہ ان کو بتایا جا سکے یودو انود کو کہ ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہماری ایک کمیونٹی ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. ہم یہاں جب
پاکستان پہ آپ خدا نہ خاصہ جب آپ حملہ کرو یا کوئی ضرورت ہوگی تو ہم لوگ حاضر ہیں، ہم آپ کو اندر سے اطلاعات یہاں پہ دیں گے. جیسے ایران میں جاسوسی ہو رہی ہے، ایرانی جاسوسی کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں رہ کر ہم آپ کے لیے کریں گے. لہذا اس موقع پر جب ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ایرانی وزیر خارجہ نے برملا کہا ہے، ایرانی صدر نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور انہوں نے برملا کہا ہے کہ کسی پڑوسی ملک کے ساتھ بگاڑی نہیں جائے گی، کسی پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. جب یہاں تک ماحول ہے، بیچ میں جب انہوں نے پہلے تو دیکھا کہ شاید پاکستان ایران کے تعلقات خراب ہو جائیں، شاید مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑیں، جب یہ سارا کچھ پاکستان نے کنٹرول کر لیا تو اچانک انہوں نے ان کو موقع دیا. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کو بلایا گیا ہے نا وہ ملاقات کے لیے فیلڈ مارشل سے، وہ ان ایسے لوگوں کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، آپ جسٹ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں ان کے حوالے سے، یا ایسے علماء کرام جیسے عارف حسین وادی ہیں، دوسرے ایسے لوگ ہیں جو کہ واقعی علماء کرام جنہیں کہا سکتا ہے، جن کا کردار ہمارے سامنے، ایسے چند 2-4 لوگوں کو آپ افطار ڈنر کر کے انہیں بریف کر دیتے کہ پاکستان کیا اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، وہ بہتر تھا. ان لوگوں نے کوئی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کی اسپیچ تھی سپہ سالار کی، فیلڈ مارشل کی، لیکن انہوں نے ایک جملہ انہوں نے لیا، وہ بھی ایک خاص پرائی میں انہوں نے کہا تھا گلگت بلتستان میں جو انہوں نے معاملات وہاں پہ خراب کیے تھے، جو 2 پاک فوج کے جو 2 اہلکار تھے انہیں زندہ جلا دیا تھا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا، عسکری املاک کو، تنصیبات کو نقصان پہنچایا تھا. اس حوالے سے بات کی کہ یار اگر جس ملک میں ہو رہا ہے وہاں پہ اتنی وہ توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی، دنیا کی کہیں کسی خطے میں اور توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی. یہ جو سپریم کمانڈر شہید ہوئے ہیں وہ میرے آپ سے زیادہ میرے دوست ہیں، آپ نے شاید ان کو قریب سے دیکھا بھی نہ ہو، مجھ سے تو ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جتنا مجھے دکھ ہے اتنا کس کو ہو سکتا ہے. ہم نے ان کی شہادت پر تعزیت کی، جو اسرائیل نے اور امریکہ نے اسرائیل نے جو حملے کیے ایران پہ اس کی مذمت کی. اس سے زیادہ ہم جو کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا کریں. تو لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا آپ دکھانا تھا پوری دنیا کو کہ ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہمارا بھی تو کہیں حاضری لگے نا کہ اگر پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہم جاسوسی کرنے کے لیے اور پاکستان کی مخالفت کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. جیسے افغانستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو ایسے ہمارے بیچ میں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ افغانیوں کے ساتھ اپنی ہمدردیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایران پر پاکستان نے نہیں کی یا اسرائیل نے، لیکن اگر یہ جہادی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اسرائیل کے خلاف کوئی جا کر وہاں پہ کردار ادا کرتے ہیں، کچھ حملے کر دیتے ہیں. جیسے کتنی جہادی تنظیمیں ہیں افغانستان میں، یہ بھی اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں، یہ سر پر کفن باندھ کے ایران کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان فوج، سپہ سالار، پاکستانی حکومت، پاکستان قوم کیونکہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ کم از کم مسلم ممالک کی آپس میں کوئی الجھن نہ ہو، آپس میں کوئی تناؤ نہ ہو، اس کو روکنے میں پاکستان عام کردار ادا کر رہا ہے. اس لیے بیچ میں یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی حاضری لگوائی ہے ان غیر مسلموں کے آگے جو اس وقت مسلم ممالک جو ہیں ان کے خلاف درپے ہیں اور جو حملے کر رہے ہیں. انہیں حاضری لگا کر بتایا ہے کہ اگر اس کے بعد ایران پہ کو آپ تباہ و تحس نحس کر کے جب اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی طرف آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.